بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا گرو نانک پیر دستگیر سے ملے؟ اور کیا پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ اور کیا بہلول دانا نے پیر دستگیر کو فالو کرتے ہوئے اپنا سر گرو نانک کے آگے جھکا دیا، ان کے پاؤں پہ گر گئے؟ پہلے تو ہم بھائی گرداس کی وار یا ورن کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، پھر اس کے بعد تاج الدین کی ڈائری کو دیکھتے ہیں جس میں سیاحت بابا نانک فقیر اور بھائی گرداس کی ورن اور دوسری کہانیوں کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی ترتیب دی گئی ہے۔ بھائی گرداس کی وار میں ہے کہ مکہ سے بابا گرو نانک بغداد تشریف لائے اور وہاں آؤٹسکٹ یعنی کہ باہر ڈیرا ڈالا۔ وہاں بابا گرو نانک نے اذان دی اور پورا شہر خاموش ہو گیا۔ پیر دستگیر بھی حیرت زدہ ہو گئے۔ پیر دستگیر نے پوچھا کہ آپ کس طبقے کے فقیر ہیں اور آپ کا درجہ کیا ہے؟ مردانہ نے جو گرو نانک کے ساتھ تھا جواب دیا کہ یہ کل یگ کے ہیں۔ کافی سوال و جواب ہوئے مگر میں مین پوائنٹس پہ آتی ہوں۔ پھر پیر دستگیر کو معلوم ہوا کہ یہ بہت پہنچے ہوئے فقیر ہیں۔ پیر دستگیر سے اور باتیں ہوئی اور گرو نانک ان کے بیٹے کو لے کے ہوا میں پگھل گئے، یعنی کہ اپنے کرامات دکھانی شروع کی۔ پیر دستگیر کے بیٹے پتہ نہیں کون سے والے اس کو اوپر کی زمین اور نیچے کی زمین یعنی کہ زمین و آسمان کا سارا مظاہرہ کروا دیا۔ پھر جہان فانی سے ایک کھانوں کا پیالہ لے کے آئے جو پیر دستگیر کو دے دیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ بغداد کے جتنے بھی پیر فقیر ہیں مکہ کو اور مدینہ کو گرو نانک نے عاجز کر دیا، یعنی کہ اپنے آگے جھکا دیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تاج الدین کی ڈائری میں بھی اسی طرح لکھا ہے۔ قارون حمید کے واقعے کے بعد گرو نانک مشہد تشریف لے گئے جہاں حضرت علی کا مزار ہے۔ وہاں پر روحوں کو آشیرواد دینے کے بعد گرو نانک بغداد تشریف لے گئے جو شیخ عبدالقادر جیلانی کا شہر کہلاتا ہے۔ اس شہر پر خلیفہ بکر کی حکومت تھی اور پیر عبدالرحمن جو شیخ عبدالقادر جیلانی کے 5ویں نسب میں سے تھے وہاں ان کا زمانہ تھا۔ اندرجیت نے کریکشن میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا مزار افغانستان میں بھی ہے، نجف میں بھی ہے، یعنی کہ اگر حضرت علی کا مزار نجف شریف میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ہے، مزار شریف پر بھی ہے، تو مشہد میں بھی ہوگا۔ پھر نمبر 2 پہ کریکشن میں لکھتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی 1166 میں فوت ہو گئے تھے، تو ان کے 5ویں لائن میں سے اولاد ہو ہی نہیں سکتی جو عبدالرحمن ہیں، لیکن ان کی برانچز کافی تھیں، ہو سکتا ہے کہ 5ویں برانچ میں سے پیر عبدالرحمن ہوں۔ پیر عبدالرحمن کے ایک مرید نے آ کر ان سے کہا کہ ایک ہندی فقیر مشرقی قبرستان میں بیٹھا ہے اور شرکیہ گانے گا رہا ہے جو خلاف شرع ہے۔ تو یہ سن کر پیر عبدالرحمن کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہتے ہیں کہ میں اس کو زندہ بھسم کر دوں گا، اور وہ گرو نانک کی طرف چلتے ہیں اور انہوں نے ایک کتاب لکھی غنیۃ الصالحین جس میں یہ واقعہ درج ہے، یعنی گرو نانک کا اور پیر عبدالرحمن کا، پیر دستگیر کا۔ پھر ایک لمبی کہانی شروع ہو جاتی ہے اور پیر عبدالرحمن گرو نانک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور ان کے سامنے جھک جاتے ہیں یا ان کو سجدہ کر لیتے ہیں۔ پیر دستگیر کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ جن میں بہلول بھی تھا وہ چیختا ہوا چلاتا ہوا الامان کہتا ہوا گرو نانک کے پاؤں میں گر گیا۔
استغفر اللہ العظیم، اور انہیں رب مجید کا درجہ دے دیا۔ اس کتاب میں آگے لکھا ہے کہ بہلول نے گرو نانک کی یاد میں ایک شرائن یعنی ایک یادگار گردوارہ یا مزار تعمیر کیا، جس میں ایک تختی بھی لگی تھی۔ یہ وہی گردوارہ ہے جو حضرت بہلول دانا کے چبوترے کے اوپر بنا تھا۔ یہ چبوترا اکثر غلاموں کے لیے ہوتا ہے یا مجاوروں کے لیے ہوتا ہے جو دور دراز سے آئیں ان کی زیارت کے لیے، ان کے لیے یہ مختص ہوتا تھا۔ آج بھی سکھ کہتے ہیں کہ ہمارا گردوارہ بنایا جائے، اس شرائن کو بنایا جائے جو بہلول دانا نے بابا گرو نانک کی یاد میں تعمیر کیا تھا۔ بہت سے سکھ آج بھی حضرت بہلول دانا کے مزار پر جاتے ہیں اور جو جہاں چبوترا بنا ہوتا ہے جسے پلیٹ فارم بھی کہتے ہیں، وہاں پر جا کے اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں عراقی حکومت سے کہ ان کا گردوارہ وہاں دوبارہ بنایا جائے۔ گرو روی شنکر نے عراقی پریزیڈنٹ سے التجا کی کہ گردوارہ بنایا جائے۔ میں نے اپنی کتاب شیمفل لائز آف تاج الدین's ڈائری میں ان سب سوالات کے جواب دیے ہیں، اور آج میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا کے ان عام لوگوں کو پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ کو کتنی غلط فہمی ہے یا آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کو مسخ کر کے آپ کے سامنے جھوٹی کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں جن کا کسی بھی گرو سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انہوں نے ایسی کہانی بیان ہی نہیں کی۔ مکہ اور مدینہ کے حوالے سے میں پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں، لیکن اس ویڈیو میں پیر دستگیر پر بات کروں گی۔ پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا لقب ہے، اور صرف انہیں ہی پیر دستگیر کہا جاتا ہے۔ پیرانے پیر دستگیر صرف ایک دوسرے پیر دستگیر ہیں، وہ ہے ہاشم پیر دستگیر جو انڈیا کے ہیں، اور ایک ان کی یاد میں شرائن بنی ہے جو کشمیر میں ہے۔ باقی آپ کو کوئی اور پیر دستگیر کے نام سے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، جتنا مرضی تاریخ کی کتابوں میں ڈھونڈ لیں۔ پیر دستگیر 1167 میں فوت ہو گئے تھے، تو ان کی ملاقات گرو نانک سے کیسے ہو گئی؟ ان کی اولاد ہی آگے سے ان کی گدی نشین ہوتی ہیں اور انہی سے ان کی برانچز چلتی ہیں۔ میں نے ایک شجرہ لگایا ہے ان کا فیملی ٹری سمال، جس میں 7 نسلوں میں کوئی بھی پیر عبد الرحمن نہیں ہے۔ سلسلہ قادریہ کی کوئی بھی ایسی برانچ نہیں ہے جس میں پیر عبد الرحمن ہوں اور جنہیں پیر دستگیر بھی کہا جائے، اور وہ بھی بغداد میں ہوں۔ انہوں نے ہی غنیۃ الطالبین لکھی ہے۔ غنیۃ الصالحین نام کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، 2 کتابوں کو مکس کیا گیا ہے، غنیۃ الطالبین اور ریاض الصالحین۔ غنیۃ الصالحین کر دیا۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ نیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ کو سرچ کرنا ہے تو جا کے کر کے دیکھ لیں۔ آپ کو انگلش میں چاہیے، عربک میں چاہیے، اردو میں چاہیے، سب کی ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گی۔ بہلول نام کا صرف ایک ہی مجذوب آیا ہے، اس کے بعد آج تک کوئی نہیں آیا۔ یہ بھی 190 ہجری یعنی 805 سے 806 کے درمیان تقریباً 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ یہ حضرت امام رضا کے شاگردوں میں سے تھے، اور تاج الدین نے یا اندرجیت نے حضرت امام رضا کا نام رضا میں تبدیل کر دیا، جس طرح غنیۃ الطالبین سے غنیۃ الصالحین نام رکھ دیا، ہارون رشید سے قارون حمید نام رکھ دیا۔ بہلول ہارون رشید کے سالے تھے۔ اگر کسی کو ان کی مووی دیکھنی ہو تو وہ شاہ رخ خان کی مووی دیکھ لیں، بہلول دانا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو شخص 805 میں فوت ہو جائے وہ دوبارہ پیدا ہو اور
1511 سے لے کے 1517 تک جو گرو نانک کا ٹائم ہے عرب میں، وہاں ان کی شرائن بنا دے، وہ بھی اپنی شرائن کے ساتھ۔ یہ شرائن پہلی جنگ عظیم کے بعد دریافت ہوئی، اس سے پہلے تو اس کا کہیں ذکر نہیں تھا، اور وہ بھی غلط تاریخوں کے ساتھ۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ بھی انگریزوں کی ہی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے جب بغداد کو فتح کیا 1917 میں، تب وہاں جا کر یہ انہوں نے شرائن بنائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شرائن نجف میں ہے، اور یہ زیادہ تر علماء کا موقف ہے۔ جو افغانستان میں مزار شریف ہے، وہ ان کی نسل میں سے ایک گزرے تھے ماتوریدی سلسلے سے، علی بن ابی طالب، تو اس وجہ سے لوگوں نے ان کو بھی حضرت علی کی شرائن کہنا شروع کر دیا۔ یہ مزار احمد سنجار نے بنایا تھا۔ مشہد میں حضرت علی کا مزار نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی روایت ملتی ہے۔ ہمارے اتنے مقدسات کی کچھ لوگوں نے جھوٹ بول کر توہین کی، مگر میں سچائی کو سامنے لانا چاہتی ہوں تاکہ یہ کنٹروورسی، یہ فتنہ ختم ہو۔ امید ہے کہ سچائی جان کر آپ کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔